بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام روزہ اور صحت کے ساتھ میں ہوں فضا ریاض. روزانہ لاہور نیوز یہ خصوصی ٹرانسمیشن آپ کے لیے لے کر آتا ہے تاکہ آپ کو روزے کے دوران رمضان کے مہینے میں جتنے بھی ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں ان کو ہم ریزالو کر سکیں. ہمارے ساتھ ہیلتھ ایکسپرٹ موجود ہوتے ہیں اور آج کی جو گیسٹ ہے ہمارے ساتھ ان کا تعارف میں کچھ یوں کرواؤں گی کہ ہر کسی کو ضرور کہیں نہ کہیں جانا پڑتا ہے کہ بھئی ہم خوبصورت ہو جائیں, ہمارے چہرے پہ پمپلز آ گئے ہیں, ایکنی آ گئی ہے, رمضان کی وجہ سے ڈرائینس آ گئی ہے. تو ہمارے ساتھ اسکن ایکسپرٹ ڈرماٹولوجسٹ ڈاکٹر ثانیہ موجود ہے. السلام علیکم ڈاکٹر, کیسی ہیں آپ؟ السلام, اللہ کا شکر, میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ. رمضان آپ کا کیسا گزر ہے؟ سو فار الحمدللہ اچھا گزر ہے. روزے کو بھرپور انجوائے کر رہی ہیں؟ بالکل ایسے. بھائی میں کہتی ہوں کہ روزے کو بھرپور طریقے سے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے اور اس کو خوشی خوشی سیلیبریٹ کرنا چاہیے. ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور کہاں نیکیوں کا کہاں 10 گنا ملتی تھی اب ہمیں 70 گنا ملتی ہے. تو بھرپور طریقے سے رمضان کو انجوائے کرنا چاہیے. ڈاکٹر آپ کی اسکن تو بہت گلو کر رہی ہے, لیکن ہمارے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ رمضان میں میت صاحب مجھے خود بہت زیادہ ایشو ہو رہا ہے کہ پانی کی ہم پیتے نہیں ہیں اتنا, ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے اور پھر لپس ڈرائی ہوتے ہیں, اسکن ڈرائی ہوتی ہے, اور اتنے سمر کا آپ کو پتا ہے کہ ویسے ہی ہیومیڈیٹی لیول اتنا زیادہ ہوتا ہے. تو ہم کیا کریں؟ ہمیں بہت سے مفید آج آپ نسخے بھی بتائیں, ٹوٹکے بھی بتائیں. اچھا, سب سے پہلے تو یہ کہ ظاہر ہے رمضان میں سب روزے رکھتے ہیں, جتنی سب کی کوشش ہوتی ہے کہ روزے رکھے جائیں, لیکن رمضان کے ساتھ جب روزے رکھے جاتے ہیں تو لیکوڈ انٹیک سب کا کم ہو جاتا ہے. سارا دن ہم, اور اب چونکہ گرمیوں کے روزے ہیں تو باڈی سے واٹر, جو باڈی میں واٹر ریٹین کرنے کی کیپیسٹی ہے وہ کم ہو جاتی ہے, بیکاز جب گرمی ہوتی ہے یا ہم تپش میں جاتے ہیں, دھوپ میں جاتے ہیں, ہیٹ میں جاتے ہیں, تو ہماری باڈی سے واٹر جو ہے ایویپوریٹ ہوتا ہے, جس کو انسینسیبل واٹر لاس کہتے ہیں. اب انسینسیبل واٹر لاس کی وجہ سے ہماری باڈی کے اندر جو پانی کی مقدار ہے یہ کم ہو جاتی ہے. اس مقدار کے کم ہونے کی وجہ سے ہماری اسکن پہ ڈلنس, ہماری اسکن پہ جھریاں, ڈیمیج کے اثرات, جو موسمی ڈیمیج ہے, جو میک اپ کا ڈیمیج ہے, جو انوائرمنٹ کا ڈیمیج ہے, بڑھ جاتا ہے. تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ افطار کے بعد جتنا لیکوڈ انٹیک آپ رکھ سکتے ہیں رکھیں, ان دا فارم آف واٹر. چاہے سمپل پانی پئیں, چائے پئیں, کافی پئیں, جوسز پئیں, کوئی بھی چیز جو لیکوڈ چائے کافی بھی آپ پئیں, بالکل پئیں. اور یہ چیزیں آپ کی باڈی سے ٹاکسنز ختم کرتی ہیں, آپ کی اسکن کو انٹرنلی ہائیڈریٹ کرتی ہیں, باڈی کو, آپ کے اندر سے بھی آپ کا پانی کا لیول بہتر ہوتا ہے. اب میں تھوڑا سا آ جاؤں کہ اگر ہم دن میں کیا کریں, کہ دن میں اسکن ڈرائی ہو رہی ہے تو پانی نہیں ہم پی سکتے بیکاز روزہ ہوتا ہے. تو اس کے لیے بہترین حل یہ ہے کہ ہائلورونک ایسڈ یا کوئی بھی لوشن جن کے اندر ہائلورونک ایسڈ موجود ہوتا ہے, یہ اپنی اسکن کے اوپر دن میں 1-2 بار, جب بھی آپ وضو کرتے ہیں, جب بھی آپ فیس واش کرتے ہیں, 3-4 ڈراپس لے کے اپنے فیس کے اوپر اس کا مساج کر لیا کریں. اچھا, ایزیلی اویلیبل ہے یہ؟ یس, بالکل. سیرمز ہے بیسیکلی, اٹس ان سیرم فارم. بالکل, یہ سیرمز فارم میں ہوتا ہے. میڈیکل گریڈ کا سیرم استعمال کریں. میں دیکھتی ہوں پیشنٹس میرے پاس آتے ہیں بیوٹی گریڈ پروڈکٹس لے کے, ان کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا میڈیکل گریڈ کا ہوتا ہے. تو میڈیکل گریڈ کسی بھی ڈرماٹولوجسٹ سے, جو بھی آپ کے ماہر امراض جلد ہیں آپ کے نیئرسٹ ویسینٹی میں, ان سے ایک اچھا میڈیکل گریڈ ہائلورونک ایسڈ سیرم ریکمینڈ کرا لیں. دوسری چیز, جن لوگوں کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں, جو لوگ نہیں خرید سکتے, دہی کا استعمال بہت اچھا ہے. یوگرٹ آپ نے اسکن پہ لگانا ہے, کھانا نہیں ہے روزے میں, آپ نے اسکن پہ لگانا ہے, بیکاز یوگرٹ میں اللہ تعالیٰ نے ہائیڈریٹنگ پاورز رکھی ہیں, آپ کی اسکن کو ہائیڈریٹ کرتا ہے, موئسچرائز کرتا ہے. اچھا, یہ صبح سحری میں نے کیا ہے, یہ بہت اچھا ہے اسکن کو ایک دم سے ہائیڈریٹ. مجھے ایسا فیل ہوتا تھا, میں اسکن کو رب کرتی تھی, اتنی ڈرائینس اور اتنا جیسے رف ایریا ہے میرے اسکن پہ, مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کا کیا ہے. میں نے ویسے ہی دہی کو پکڑ کے فیس پہ اپلائی کر لیا, اور اس کے بعد آئی کین سی دا ریزلٹ کہ مجھے وہ جو بالکل ایک رفنس اور ڈرائینس فیل ہو رہی تھی وہ ختم ہو گئی تھی. بالکل ایسا ہی ہے. اور اس میں اگر آپ ایڈ کرنا چاہیں, آپ تھوڑا سا ہنی ایڈ کر لیں, شہد جو ہوتا ہے. آپ ہر بندے کے گھر میں جو جیلز ہوتی ہیں, ایلو ویرا جیلز, یس, اس کے پلانٹس ہوتے ہیں, آپ ایلو ویرا جیل لے سکتے ہیں, آپ وہ لگا سکتے ہیں اسکن پہ لگانے کے لیے, بیکاز روزے کی حالت میں ہم پانی ظاہر نہیں لے سکتے, تو وہ چیزیں استعمال کی جا سکتی ہیں. تو اس کے استعمال سے آپ کی اسکن کافی بہتر ہو جائے گی. بہت سے ایسے لوگ ہیں جیسے جن کو ایکنی کا مسئلہ ہو جاتا ہے رمضان میں, کیونکہ اندر گرمی ہوتی ہے, پانی آپ پی نہیں سکتے, پانی کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے فیس پہ جو اس کا ریزلٹ آتا ہے, ڈارک اسپاٹس ہو جاتے ہیں, ایکنی ہو جاتی ہے, ایون رنکلز بہت سے لوگوں کو فیس کرنے پڑتے ہیں.
بالکل, جیسے میں نے کہا کہ ڈرائینس کی وجہ سے ایشو آتے ہیں, تو جن لوگوں کی اسکن ڈرائی ٹائپ کی ہے, جن کی خشک جلد ہے, مختلف قسمیں ہوتی ہیں جلد کی, آئلی اسکن, کمبینیشن ڈرائی, تو جن کی ڈرائی اسکن یا کمبینیشن اسکن ہوتی ہے, جب ان میں واٹر لیول کم ہو یا ہائیڈریشن پراپر نہ ہو, اور آئلی اسکن جن لوگوں کی ہے ان کی کلاگنگ ہو رہی ہے, تو ان میں ایکنی کا ایشو آتا ہے. یہ بیسیکلی باہر سے زیادہ اس لیے امپیکٹ اس کا آ رہا ہوتا ہے کیونکہ ہماری اسکن کے اوپر ڈرٹ, جرمز, سارا کچھ لگ رہا ہوتا ہے. تو اس کے لیے سب سے بہترین حل یہ ہے اپنی اسکن کو کلیئر رکھیں. کوئی بھی اچھا کلینزر, چاہے ملک سے کلینزنگ کر لیں, لیکن اپنی اسکن کو کلیئر رکھ کے موئسچرائزر لازمی استعمال کریں. جو ڈرائی اسکن والے افراد ہیں وہ آئلی موئسچرائزر بھی استعمال کر سکتے ہیں, لیکن کچھ موئسچرائزر ایسے ہوتے ہیں جو آل اسکن ٹائپ کے لیے ہوتے ہیں, تو اینی بڈی کین یوز دیم. اور جن لوگوں کو تھوڑا سا میں یہاں پہ اور پروسیجر کے بارے میں گائیڈ کر دوں کہ جو لوگ چاہتے ہیں, جیسے آپ بتا رہے تھے کہ آپ کی پیچی اسکن ہو جاتی ہے, کئی لوگ ایسے ہیں جن کی جو میک اپ کریں یا اسکن کو ٹچ کریں تو رفنس سی فیل ہوتی ہے. تو ایک پروسیجر کہلاتا ہے جو میڈیکل گریڈ پروسیجر ہے, یہ سیلونز میں نہیں کیا جاتا, ہائیڈرا فیشل جس کو کہا جاتا ہے, جس کے اندر مائکروڈرم ایبریشن ایڈڈ ہوتی ہے. یہ آپ کی اسکن کی ساری جو اوپر کی ایک رف ڈیڈ لیئر ہوتی ہے یہ اس کو ریموو کر دیتا ہے, اور اس کے بعد جب بھی کوئی چیز آپ اپلائی کرتے ہیں اپنی اسکن پہ, اس کی ایبزارپشن بھی اچھی ہوتی ہے اور اس کے ریزلٹس بھی آپ کو 100% آتے ہیں. اچھا, پیل آف بھی تو ایک پروسیجر ہے نا, وہ پیلنگ کرتے ہیں کہ فیس کی جتنی اوپر والی لیئر ہے وہ ریموو ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ایک فریش. تو از اٹ سیف؟ سیف ہے, لیکن یہ کہ آپ کو ہمیشہ میڈیکل پریکٹیشنر کے پاس جا کے کرانی چاہیے, یہ گھر میں نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ اگر پیل کی کانسنٹریشن زیادہ ہے تو یہ برن بھی کر سکتی ہے, آپ کی اسکن جل سکتی ہے. تو اس کے لیے احتیاط سب سے ضروری ہے, اور ڈاکٹر کے انڈر سپرویژن یہ ہونی چاہیے. تو یہ چیز بہت ضروری ہے کہ آپ کا جو بھی کرنے والا پریکٹیشنر ہے وہ ٹرینڈ ہو کیمیکل پیل میں. میں اسٹریٹ اوے پیل اس لیے ریکمینڈ نہیں کرتی کیونکہ ہمارے لوگوں نے, میجورٹی نے, اسکن کے اوپر ملٹیپل کریمز کا استعمال کیا ہوتا ہے, تو اسکن ڈیمیج کی ہوتی ہے گورے ہونے کے لیے. ایگزیکٹلی, اور اس کی وجہ سے اسکن بہت ڈیمیج ہو چکی تھی. تو جب ہم پیل لگاتے ہیں ایسی اسکن پہ تو ریئیکشن زیادہ آتا ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے کیا ضروری آ جاتا ہے کہ ہم اپنے اسکن اسپیشلسٹ سے اپنی اسکن اسیس کرائیں کہ کیا میرے لیے کیمیکل پیل سوٹیبل ہے یا نہیں. اچھا, سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے فیس کے اندر اپیرنٹلی فیس از ٹوٹلی کلین, لیکن اس کے اندر چھوٹے چھوٹے ایسے فیل ہوتا ہے جیسے دانے ہیں, اندر ہی اندر دانے ہیں, سرفیس پہ نہیں آتے اس کا. اور یہ اس پانی کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے کیا ایسا ہے؟ اگر اسکن ڈرائی ہوگی تو برین آٹومیٹیکلی میسج بھیجتا ہے ہماری اسکن کو کہ جہاں پہ آئل کم ہے آئل پروڈیوس کرنا شروع کر دے. اب ہمارے فیس کے آئلی ایریاز کون سے, یہ ٹی زون سارا آئلی ہے. یہاں پہ آپ کو جب چھوٹے چھوٹے بمپس فیل ہو رہے ہیں اسکن کے اندر, دانے ٹائپ فیل ہو رہے ہوتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ جو آئل ہے وہ اندر اکٹھا ہو رہا ہے. تو بیسیکلی یہ سیبم کی پروڈکشن زیادہ ہے. اب یہ نکلے گا کیسے؟ جو پروسیجرز میں نے یہاں پہ بھی بولے تھے کہ ہائیڈرا فیشل, اس کے اندر سپرفیشل اور ڈیپ ایکسٹریکشن کی جاتی ہے انہی چیزوں کی, تو وہ آپ کے باہر سے لے کے اندر تک تمام اسکن کو کلیئر کر دیتا ہے. بڑی امپورٹنٹ بات کہ چہرہ کب دھونا چاہیے وتھ فیس واش, کتنے دن میں کتنی بار دھونا چاہیے, اور جو نیچرل آئل ہمارے فیس پر صبح اٹھ کے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹی زون میں یا ویسے, وہ آئل ریموو کرنا چاہیے یا نہیں؟ آئل بالکل صبح جو آیا ہوتا ہے اس کو ریموو کرنا چاہیے. آپ اپنے فیس کو, جو ایک کوشچن آپ نے کیا کہ فیس واش دن میں 2 سے 3 مرتبہ کرنا چاہیے, اس سے زیادہ نہیں, ود سوپ. اگر آپ نے ویسے پانی سے واش کرنا ہے تو پانی بھی آپ کی پی ایچ جو ہماری اسکن کی ہوتی ہے ڈسٹرب کرتا ہے. تو اس کو میں نے دونوں چیزوں میں کہا ہے کہ جب بھی آپ چاہے فیس واش سے چہرہ دھوئیں یا پانی سے فیس واش کریں, آپ نے موئسچرائزر لازمی لگانا ہے اس کے بعد, تاکہ آپ کی اسکن ہائیڈریٹ ہو جائے. یس, ہائیڈریشن از موسٹ امپورٹنٹ. یہ آپ کی اسکن کو سیلف ریپیئر میں لے کے جائے گی, آپ کے ڈاکٹر کے چکر کم لگیں گے. اب آپ کی موجودگی کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں. کوئی ایک ایسا پروڈکٹ جو کہ آل اسکن ٹائپ ہو, ہمارے جو بھی ویورز دیکھ رہے ہیں, ایون دو ہمارے یہاں پہ اپنے جو کیمرہ مینز ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں, ان سب کے لیے جو ریدر دین جینڈر ہو, کوئی ایک موئسچرائزر جو کہ آپ یوز کر سکتے ہیں؟ نام ظاہر ہے میں پروڈکٹ کا نہیں لے سکتی, لیکن جب آپ انگریڈینٹس پڑھیں گے, واٹر بیسڈ اینڈ ہائلورونک بیسڈ, یہ لوشنز مارکیٹ میں ایزیلی اور بہت کم پرائس میں اکنامیکل اور اچھے برانڈز کے اویلیبل ہیں جو میڈیکل گریڈ کے ہیں. کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے, اور یہ اپنی روٹین میں رکھیں, آپ کی اسکن نیچرلی مینٹین رہے گی. مطلب ایزی اس کا سولوشن یہ ہے. ایک بات اور, سن بلاک. ہم لوگ سن بلاک ایون اب ہر روم میں بھی جائے, لائٹس ہیں, موبائل بھی ہر وقت ہمارے اتنے نظروں کے قریب ہوتا ہے, اس کی لائٹ بھی افیکٹ کرتی ہے. ہمارا کانسیپٹ یہی ہے کہ سورج کے لیے ہم نے صرف سن بلاک یوز کرنا ہے. تو جو سن بلاک ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے, اور اس کو کتنی بار دن میں یوز کرنا چاہیے؟
سن بلاک اتنا ہی امپورٹنٹ ہے, میں ہر پیشنٹ کو کہتی ہوں کہ جیسے صبح اٹھ کے ہم آنکھیں کھولتے ہیں وہ امپورٹنٹ ہے, اتنا ہی امپورٹنٹ سن بلاک ہے. تو سن بلاک کی چھٹی نہیں ہے کوئی, سن بلاک ڈیلی اپلیکیشن ہے. جن کی آئلی اسکن ہے ان کے لیے سیبم کنٹرول سن بلاکس ریکمینڈیڈ ہوتے ہیں, جن کی مکسڈ کمبینیشن اسکن ہو یا ڈرائی ہو ان کے لیے آل اسکن ٹائپ کے سن بلاکس بہتر رہتے ہیں, اور یہ مارکیٹ میں ایزیلی اویلیبل ہوتے ہیں. اس لیے سن بلاک نہیں چھوڑنا. اور چاہے آپ گھر میں کتنا ہونا چاہیے اس کا؟ سیبم کنٹرول اسکن کے لیے 40 SPF اور جو نارمل اسکن ہے اس کے لیے 50 اینڈ ابو ہونا چاہیے. اوکے. اور کتنی دیر کے بعد اس کو ری اپلائی کرنا چاہیے, یا صبح اٹھ کے ایک بار اپلائی کر دیا دیٹس اٹ؟ نہیں, صبح اٹھ کے جب آپ اپلائی کرتے ہیں 4 to 6 hours کے بعد ریکمینڈیشن ہوتی ہے کہ آپ ری اپلائی کریں. لیکن بعض دفعہ ہم اتنے اسٹک اپ ہوتے ہیں اپنے کام میں کہ ہم جاب ہماری 6 hours 8 hours کی جب ہوتی ہے تو ہم نہیں چھوڑ پاتے ہیں. تو جب آپ گھر جائیں فیس واش کر کے دوبارہ موئسچرائزر کے بعد آپ سن بلاک اپلائی کریں. پہلے موئسچرائزر, یہی میں پوچھنے لگی تھی, پہلے موئسچرائزر کوئی بھی اچھا, اور پھر اس کے بعد آپ سن بلاک اپلائی کریں. اس کے بعد آپ کو کچھ اور کیئر کرنے کی ضرورت نہیں. اچھا, جو گھر میں جو ٹوٹکے وغیرہ لڑکیاں لیڈیز اکثر دیکھتے ہیں, کچھ مکس کر کے اس کا فیس پہ پیک بنا کے یوز کر لیا, مٹی یوز کر لی فیس پہ, اس کا سائنٹیفکلی کوئی افیکٹ ہوتا ہے یا نہیں؟ ان چیزوں کا ڈیفینیٹلی بینیفٹ ہے, لیکن اسکن ٹائپ کے اکارڈنگلی. جن کی اسکن ڈرائی ہے, ڈرائی اسکن بہت زیادہ ڈیمیج ہوتی ہے, بہت سینسٹیو ہو جاتی ہے. تو جب وہ لیمن یا ہلدی یا اس طرح کی چیزیں جو اگریسو ہیں, جیسے ابٹن ہو گیا, اس طرح کی چیزیں جو کلے ماسک ہیں, یہ اور اسکن کو ڈرائی کرتے ہیں. جب وہ اس طرح کی چیز ڈرائی اسکن پہ لگائیں گے تو ریئیکشنز آتے ہیں. تو اس لیے ایک مرتبہ اپنی اسکن اسیس کرا لیں. آپ کوئی گھر میں تجربہ کرنا چاہتے ہیں, کوئی ٹوٹکا کرنا چاہتے ہیں, اس پہ پہلے پراپر ریسرچ کریں کہ کیا یہ میری اسکن کے لیے سوٹیبل ہے یا نہیں, اور اگر ہے تب اس کو آپ فالو کریں. اچھا, لائنز ہوتی ہیں فیس پہ, جیسے یہ اسمائلنگ لائنز ہیں, آنکھوں کے نیچے ہم دیکھتے ہیں کہ رنکلز ہوتے ہیں, بہت سینسٹیو ایریاز ہوتے ہیں, تو ان کے لیے کیا ریکمینڈیشن ہوتی ہے؟ اگین وہیں پہ آؤں گی کہ موئسچرائزر اینڈ سن بلاک, یس, اور ہائلورونک ایسڈ. بیسیکلی ہماری اسکن کا نیچرل پارٹ ہے یہ ہائلورونک ایسڈ. ہائلورونک ایسڈ ہم لگانے کے لیے بھی دیتے ہیں. کولیجن, الاسٹن, یہ چیزیں اب فارمولیشنز اس کی اویلیبل ہیں مارکیٹ میں, جو لیکوڈ کولیجن کے نام سے آتی ہیں. اس کے ڈفرینٹ برانڈز ہیں جو لیکوڈ کولیجن پریپیئر کرتے ہیں, وہ پینے کے لیے آتی ہیں. تو ڈیلی اس کی ایک ڈوز اپنی روٹین میں رکھیں, اور ریزلٹس آپ 2 مہینے کے بعد دیکھیں گے. آپ کی ساری اسکن لفٹڈ ہوگی, اسکن پہ گلو بھی ہوگا, نہ کوئی لائن ہوگی, آپ کی ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی ہے اسکن, اگر اس کو ٹھیک طریقے سے پراپرلی اس کو ٹریٹ کیا جائے. بالکل بالکل. اچھا, اب اگر ہم آ جائیں, ہمارے ہیئر فال بہت زیادہ ہوتا ہے, اسکن آلموسٹ ایک ہی طرح کی ہوتی ہے. ہم لوگ بالوں کو, یہ سائڈز لڑکوں کی تو خاص طور پہ بالکل خالی ہو جاتی ہے, ڈینڈرف کا ایشو اتنا زیادہ ہو جاتا ہے, تو اس کے کیا مطلب پروسیجرز ہیں؟ اچھا, اس میں جو اگر ہیئر فال پہ ہم بات کریں تو ہیئر فال کی ڈفرینٹ ریزنز ہیں. کچھ انفیکشنز کی وجہ سے بال گر جاتے ہیں, جیسے فنگل انفیکشن ہو گئے تو وہاں سے بال گر جاتے ہیں. جب فنگل انفیکشن ٹریٹ ہوتا ہے بال واپس آ جاتے ہیں. کچھ بال گرنے کی وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز آپ کی باڈی میں آ گئی ہیں. جو لوگ کریش ڈائٹنگ کرتے ہیں, کیٹو ڈائٹ بہت فیمس ہے, اس کے بعد ہیئر فال بہت زیادہ ہوتا ہے. پریگنینسی کے بعد ہیئر فال بہت زیادہ ہوتا ہے. تو یہ کئی ایسی وجوہات ہیں, کسی کا آپریشن ہو گیا, کوئی جیسے ڈینگی, کورونا, یہ تمام بیماریاں جب ہو کے گزری ہیں, اس کے بعد باڈی پہ جو ڈیمیج آئے گا اس کے بال گرنے کو ہم کہتے ہیں ٹیلوجن ایفلوویم. تو ٹیلوجن ایفلوویم کو ہم کیسے ٹریٹ کرتے ہیں؟ سمپل آپ کے نیوٹریشنز کو بیلنس کر کے. ہمیں اس میں کوئی پروسیجر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. سمپل ہم نے پیشنٹس کے, اپنے کلائنٹس کے نیوٹریشنز کو بیلنس کرنا ہے, کچھ ملٹی وٹامنز دینی ہے, سیرمز دینے ہیں, اور 3 سے 4 مہینے میں ان کے بال واپس ریکور ہو چکے ہوتے ہیں. جو تیسری کامنسٹ کاز ہے, جو لڑکوں میں نہ صرف لڑکیوں میں بھی کبھی کبھار آتی ہے, جس کو اینڈروجینک ایلوپیشیا کہا جاتا ہے, جو ہارمون ڈیپینڈنٹ ہے. جب ہارمون لیول باڈی میں زیادہ ہوتا ہے تو سر کے بال مردوں میں گرنا شروع ہو جاتے ہیں, اور اسی طرح کا ایشو بعض دفعہ فیمیلز میں بھی آتا ہے, جن میں کہیں پہ کوئی ہارمونز کا ڈیفیکٹ ان دا فارم آف کینسر یا کچھ نیوٹریشنل اس طرح کے امبیلنس میں آ جاتا ہے. تو ان میں سر کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں ہارمون کے امبیلنس کی وجہ سے. تو ہر ایک کاز کو ہم نے اس کے مطابق ٹریٹ کرنا ہوتا ہے. اور آئلنگ کتنی نیسیسری ہے, کتنی بار کرنی چاہیے؟ آئلنگ ویک میں آپ 1 سے 2 بار لازمی کریں. آئی لو ڈوئنگ اٹ. میں ہر پیشنٹ کو ریکمینڈ کرتی ہوں کہ آپ آئلنگ کریں, سر میں لازمی کریں, لیکن اس کو 2 دن سر میں لگا نہ رہنے دیں, بیکاز موسٹلی لوگ یہ کرتے ہیں کہ سر میں آئل لگا کے اس کو پورا دن چھوڑ دیتے ہیں.
30 منٹ سے لے کے 2 آورس تک. اس کے بعد اس کو آپ نے واش کر دینا. اس کو سر میں لگا اس لیے نہیں رہنے دینا, آپ کی جڑوں کو وہ بلاک کر دیتا ہے, تو جڑیں جب ویک ہوتی ہیں بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں. ایگزیکٹلی, وہ ایک لیئر آ جاتی ہے. اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ سارا ڈسٹ پھر سر میں جمنا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ ہماری ہوا تو اتنی پیور ہے نہیں ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ثانیہ ہمارے ساتھ موجود تھی, اور ان سے ہم نے جتنی انفارمیشن میں لے سکتی تھی وہ ہم نے لی ہے. پروگرام کا وقت جو کہ ختم ہو رہا ہے, تو مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.